وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو تم اس کا قصاص لو۔ اور وہ قصاص کیسے ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد قاتل کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں آزاد ہی، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اسے چاہیے وہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور اسے دیت کی ادائیگی کرے اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بھئی ایمنسٹی انٹرنیشنل تو کچھ اور کہتی ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کو بھی اگر قتل کر دیں گے تو دو جانوں کا ضیاع ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کریں، ذرا رحم سے کام لیں، قاتل کو قتل نہ کریں، بلکہ اسے کوئی سزا اور دے دیں، کوئی عمر قید دے دیں اور چند سال جیل میں رکھ لیں۔ اور اس پر پھر ہمارے بعض دانشور جو ردے چڑھاتے ہیں نا کہ اسلامی سزائیں تو بڑی سخت ہیں، بڑی ظالمانہ ہے، معاذ اللہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، عقل والو، قصاص میں زندگی ہے، تم اللہ کا نافذ کردہ نظام اپنے معاشرے میں لے آؤ، قصاص کے اصول نافذ کر دو، تو تمہارے معاشرے میں جرم ہونا بند ہو جائیں گے۔ وہ جو جرم کا ارادہ رکھنے والے ہیں وہ سزا کے خوف سے رکیں گے اس جرم سے۔ اور اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی شریعت نافذ ہوئی ہے وہاں وہاں جرائم میں کمی آئی ہے۔ وہ معاشرے واقعتاً فلاحی معاشروں کا تصور پیش کرتے ہیں، لہذا شریعت کی نافذ کردہ سزائیں ہی ایک معاشرے میں انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کی ضامن ہے۔ اگر عدل و انصاف کا نظام روا رکھنا ہے تو اس کے لیے شریعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ انسان کا بنایا ہوا نظام تو ناقص ہوگا، انسان خود ناقص العقل ہے، یہ کامل نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ کامل نظام تو وہ ہے جو اس کامل رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس نظام کو نافذ کرو گے تو اللہ تمہارے معاشرے میں جرائم کو ختم فرما دے گا۔ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو اسے چاہیے اس پر وصیت کرے، للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حکم متقیوں پر لازم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو وصیت کا معاملہ ہے، یہاں سورۃ البقرہ میں یہ آیت آئی اور اللہ نے فرمایا جو کوئی مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس مال کے بارے میں وصیت کرے۔ پھر سورۃ النساء میں جب وراثت کے احکامات آئے ہیں تو وصیت کا یہ حکم محدود کر دیا گیا ہے۔ اب وہ 1/3 میں تو وصیت کر سکتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ اور ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جس طرح سے اللہ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے نا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وراثت کے حکم کو اسی طرح پورا کرنا پڑے گا جیسا اللہ نے سورہ نساء میں بتایا۔
فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس نے اس وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا، فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک وصیت کو بدلنے والے پر ہی اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جب کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے وہ طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو۔ پورے سال کے اندر ایک مہینے کے رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور یہ کیوں فرض ہیں؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ رب العالمین کا حکم ہے، 11 مہینے جس نے دن میں کھانا پینا حلال کیا، اس نے 12ویں مہینے میں ناجائز قرار دے دیا، منع کر دیا ہے، تو میرے لیے اس کا حکم سارا کو گیا۔ بڑی سادہ اور واضح بات ہے، اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو صرف میرا بھوکا پیاسا رکھنا اس کو فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے، اور اپنے نفس کو روکنے کے لیے، اس پر بند باندھنے کے لیے، اس نفس کی بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود اسے اللہ کے حکم کی وجہ سے روکے رکھنا، یہ تقوی ہے۔ عرب اپنے گھوڑوں میں وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے، اسٹیمنا پیدا کرنے کے لیے کہ وہ طویل سفروں پہ جا سکیں، لڑائی کے میدان میں بھوکے پیاسے ذرا کچھ وقت گزار سکیں، عرب ان کے منہ پر چمڑے کے ٹکڑے باندھا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ کیا عجیب معاملہ ہے لعلکم تتقون کا، کہ ایک مومن جس کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، جس کے منہ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کے سامنے کھانے پینے کی تمام اشیاء اویلیبل ہیں، جس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، جس کے سامنے کھانے کی لذیذ اشیاء بھی موجود ہیں، وہ صرف اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اپنے حلق سے کوئی شے نیچے نہیں اتارتا، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر چاہے تو جتنا مرضی کھاتا پیتا رہے، لیکن وہاں بھی اگر وہ رکتا ہے تو اس لیے کہ یہاں مجھے دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھنے والا، تو یہاں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ وہ وضو کرتے وقت منہ میں جانے والے پانی کے چند قطرے بھی تمہارے حلق سے نیچے نہ اتریں، اس خوف سے، اس ڈر سے، اس احتیاط سے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، کتنے لوگ ایسے تھے جن کو جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، اس سال دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو میسر نہیں آ سکا۔ ان گنتی کے چند دنوں کو جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ کے حضور عبادات میں جتنا زیادہ صرف کر لیں اتنا کم ہے۔ چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ایکسیپشن کس کے لیے ہے، استثناء کس کے لیے ہے؟ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں چاہیے کہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں، یعنی صحت یاب ہو جائیں اور رمضان کے بعد اپنی اس گنتی کو، اپنے روزوں کو پورا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو لیکن نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے، تو وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو
تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس قرآن کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے۔ دن کا روزہ رکھو، رات کو اس قرآن مجید کے ساتھ قیام کرو، تراویح پڑھو، تلاوت کرو، اس قرآن کا فہم لینے کی کوشش کرو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہوگا جس کے لیے قیامت کے دن جب اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، روزہ اور قرآن دونوں اس کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے سارا دن تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، تیری رضا کی خاطر رکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اور قرآن آئے گا شفاعت کرنے کے لیے۔ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا جس کے لیے قرآن خود گواہی دے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اللہ کے حضور گواہی دے گا، یا اللہ، یہ تیرا وہ بندہ تھا جس کا پہلو اس کے بستر سے راتوں کو دور رہتا تھا قرآن پڑھنے کی خاطر۔ یہ راتوں کو آرام نہیں کرتا تھا، اٹھا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس شخص کے حق میں روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو دفن کیا جائے گا قبر میں، اندھیری قبر، تنہائی۔ فرمایا جب لوگ جا رہے ہوں گے نا تو وہ ان کے جانے کے قدموں کی چاپ کو سنے گا، اسے تنہائی کا احساس بڑھے گا۔ پھر وہ فرشتے آ جائیں گے جو اس سے سوال کرنے لگیں گے، اس پر اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ کبھی تصور تو کریں اس منظر کا، اس اندھیرے کا، اس تنہائی کا، اس خلوت کا، پھر سوال جواب کے سلسلے کا، پھر اس قدموں کی چاپ کا جو چھوڑ کے جاتے ہوئے لوگوں کی سنائی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص پر گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ایک شخص اس کی قبر میں تشریف لے آئیں گے، نورانی چہرہ ہوگا، اور وہ آ کر فرشتوں سے کہیں گے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے اس بندے کا معاملہ اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس صاحب قبر کی گھبراہٹ کم ہوگی۔ وہ پوچھے گا حضرت آپ کون ہیں؟ جب مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، آپ میرا ساتھ دینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ہیں کون؟ جواب ملے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تو راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ جب تو نے اپنی تنہائیوں میں مجھے نہیں چھوڑا، میں کوئی بے وفا ہوں جو تیری تنہائی میں تجھے چھوڑ دوں؟ میں تیری خلوت میں تجھے اکیلا کر دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اللہ کی نعمتوں کا لطف لے جب تک کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یہ قرآن وفا کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس سے وفا کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، قرآن مجید پڑھا، تلاوت کرتا رہا، قرآن کے فہم کی مجالس میں شرکت کرتا رہا، فرمایا اللہ نے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں
ہدایت کے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، تو جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. بھئی گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، مشقت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. تو مشکلوں پر مشکلیں، ان میں تو آسانیاں ہی کوئی نہیں. بھوک بھی مشکل ہے، پیاس بھی مشکل ہے، محنت مزدوری بھی مشکل ہے، مشقت بھی مشکل ہے، راتوں کو قیام کرنا بھی مشکل ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے شدید گرمی کے روزے پسند ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو یہ شدید گرمی کے روزوں میں کیا دلچسپی ہے؟ کہنے لگے یہاں کی گرمی وہاں کی گرمی سے بہتر ہے. یہاں کی مشقت وہاں کی مشقت سے بہتر ہے. یہاں کی مشکل جہنم کی مشکل سے بہتر ہے. یہاں کی گرمی جہنم کی گرمی سے بہتر ہے. تو فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس گنتی کو پورا کر لو. اور یہ سب کیوں ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا عرب اپنے گھوڑوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھ کے کس لیے تیار کرتے تھے؟ کہ وہ میدان میں، لڑائی کے میدان میں طویل سفر پر جانا ہو تو اس کے لیے ان کا سٹیمنا امپروو ہو سکے، وہ تیار ہو سکیں اس کے لیے. تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تم اپنی گنتی کو پورا کرو اس نیت کے ساتھ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے نا، اس کی بنیاد پر اب تم اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے تمہیں میدانوں میں نکلنا ہوگا، تمہیں مشکل سفروں میں جانا ہوگا، تمہیں صعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی، تمہیں بھوک پیاس سے گزرنا ہوگا، تمہیں میدان جنگ میں زخم بھی برداشت کرنے ہوں گے، تمہیں اللہ کے دشمنوں کی جان لینی بھی ہوگی، اپنی جان دینی بھی ہوگی. تو اپنے آپ کو اس مشکل سفر کے لیے جو اللہ کی کبریائی کے قیام کا سفر ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو روزہ رکھ کے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اب اس رمضان المبارک کی تیسری اہم شے نوٹ کر لیں. پہلی بات میں نے عرض کیا تھا روزے، دوسرا رات کا قیام. اب تیسری بات کی طرف آ جائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، انہیں بتائیے میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ہم مجھ پر ہی ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پالیں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جسے ازدواجی تعلق ہم کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیا اللہ نے ایک جملے میں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور اس لباس سے مراد سمجھ لیں یہ صرف جسمانی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے لباس کے حوالے سے جو جو کچھ سوچتے ہیں، جو جو گمان کرتے ہیں، ویسا ہی گمان ہمیں اپنے زوج سے بھی کرنا چاہیے. اتنا ہی خیال جتنا ہم اپنے لباس کی صفائی کا رکھتے ہیں، اتنا ہی خیال ہمیں اپنے زوج کی طہارت کا، اس کے کردار کی پاکیزگی کا بھی رکھنا چاہیے. کبھی آپ بارش کے موسم میں دیکھیے نا، سڑک پر پانی کھڑا ہے، کوئی شخص گزر کے جا رہا ہے پیدل، قریب سے کوئی تیزی سے ایک موٹر بائک گزرے گی اور نیچے پانی بھی موجود ہے، وہ فوراً کیا کرے گا؟ اپنے پائنچوں کو اوپر اٹھا لے گا
کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی جو نیچے پانی کے چھینٹے ہیں یہ تمہارے پیروں پر پڑیں گے، تم نے لباس جو اوپر اٹھا لیا ہے تو یہ تمہارے اپنے پیروں پر پڑیں گے؟ وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میرے پیر تو دھل جائیں گے، خیال اپنے لباس کا رکھنا ہے، کہیں لباس پر گندگی نہ آ جائے۔ کیا ہم اپنے زوج کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کسی کا اچھالا جانے والا کیچڑ مجھ پر آتا ہے تو آ جائے، لیکن میرے زوج کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں دنیا کی مشکلیں اپنے اوپر لے لوں، اپنے زوج کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ جتنا خیال میں اپنے لباس کی طہارت اور پاکیزگی کا رکھتا ہوں، اتنا ہی اپنے زوج کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھوں۔ یہ ہے اصل میں انسان کا اپنے زوج سے، شوہر کا اپنی بیوی سے، اور بیوی کا اپنے شوہر سے تعلق۔ اور اگر لباس کے کسی پوشیدہ حصے پر، کسی اندر والے حصے پر کوئی چھوٹا موٹا داغ ہو بھی صحیح، تو انسان اس کو اگنور کرتا یا نہیں کرتا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، نظر آنے والا نہیں ہے، یہ واضح داغ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، باقی لباس تو اتنا شاندار ہے، ایک جگہ سے کوئی دھاگا نکل بھی گیا، ایک جگہ سے کہیں پہ کوئی داغ آ بھی گیا، کوئی بات نہیں، باقی لباس بھی تو ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے زوج میں کہیں کوئی کمی محسوس ہو تو اس کو اگنور کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا، کہ اگر اللہ نے اس میں کوئی ایک کمی رکھی ہوگی تو شاید ہزاروں خوبیاں بھی رکھی ہوں گی۔ ہمارا مزاج اللہ ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زوج کی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہر وقت ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں شاید بھائی یہ کھانے میں نمک کم ڈال دیا، یہ کپڑے سے استری نہیں کیے، فلاں ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا۔ ہر وقت ہم اپنے زوج کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اس ازدواجی رشتے کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگنور کرنا سیکھیں، اور جہاں معاف نہ کر سکیں وہاں کبھی اللہ کے رسول کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاملیت کے درجے پر فائز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑا آسان تھا اگر کسی کی طرف سے کوئی ایک کمی ہو تو اسے یہ بتا دینا کہ دیکھو وہ باقی 8 میں یہ کمی نہیں ہے جو تم میں ہے، لیکن کوئی ایک جملہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا ادا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہے معاف کرتے رہنا، یہ ہے ان کمیوں کو اپنے ذہن سے نکالتے رہنا، اچھائیوں کی طرف نظر رکھنا۔ فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ جانتے ہیں انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ پورے رمضان کے مہینے میں اپنی بیویوں کی قربت اختیار کرنا منع کر دیا گیا تھا، اور ایک صحابی سے بہرحال یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ فطری بات ہے، لہٰذا اللہ نے اجازت دی ہے رمضان المبارک کی راتوں میں۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تب تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت۔ ایک صحابی آ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ کو معلوم ہوگا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نے کہا ہے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ میں نے 2 دھاگے اپنے سرہانے رکھے اور میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، سحری کا وقت ختم ہوگا جب یہ 2 دھاگے الگ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 دھاگے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ جب یہ سیاہ دھاگا، جب یہ رات کی تاریکی صبح کی سفیدی سے جدا ہو جائے تو سمجھو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔
اللہ کے رسول نہ سمجھاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ہم اسی طرح پریشان ہوتے رہتے کہ شاید کا مطلب کیا تھا. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو. ولا تباشروهن، اور اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، اپنی بیویوں سے وہ تعلق قائم نہ کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طے کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ. مبادہ یہ کہ تم حدود اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاؤ، جبکہ فاصلہ کم رہ جائے تو تم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح سے اللہ اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. وتدلوا بها الی الحکام، اور انہیں حکام تک رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ، رشوتیں نہ دیا کرو اپنے کام نکالنے کے لیے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم اپنے لوگوں کے مال کا کے گناہ کا کچھ حصہ کھا سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو.